عزیزان، اگر سعادت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور باعث فخر و افتخار ہے کہ آپ امیر المومنین کے شیعہ ہیں، تو امیر المومنین کی کوئی جھلک زندگی میں نمایاں کریں، اپنی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنے مجموعی رویے میں، اپنی قومی رویے میں، اپنی حیثیت میں، قومی شخصیت کے اندر امیر المومنین کی شخصیت کا ہو ہمارے پاس۔ رات کی بھی میں گفتگو میں عرض کیا تھا درس میں کہ ہم نے ایک آسان سا کام شیعوں نے پکڑ لیا ہے، یعنی انہیں بتایا گیا ہے، جس طرح یہودیوں کو بہت آسان طریقے بتا دیے گئے تھے، سختیاں ساری ختم، مشقتیں، عبادتیں ساری ختم، اور ایسا ایک راستہ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو کچھ کیے بغیر ہی پاس ہو، چونکہ سب کچھ تو آپ کے لیے، برگزیدہ آپ ہو اور اللہ کے پیارے آپ ہو، دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی مشابہ چیز ایک ہمیں بتا دی گئی ہے کہ ہم فقط عقیدت کے گلدستے پیش کریں اہل بیت کو، اور اہل بیت ایسی شخصیات ہیں کہ جنہیں نہ ہم سے تقوی چاہیے، نہ ہم سے عدالت چاہیے، نہ انصاف چاہیے، نہ حق پرستی چاہیے، نہ قربانی چاہیے، نہ ہمیں بندگی چاہیے، نہ عبادت چاہیے، نہ پرہیز و پاکیزگی چاہیے۔ اہل بیت وہ جماعت ہیں جن کو فقط عقیدتوں کے گلدستے چاہیے، جن کو فقط تعریفی کلمات چاہیے۔ اگر ان کے لیے تعریفی باتیں کر دو تو بس انہیں پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اہل بیت۔ علی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ یہ کون ہے، کیا بس یہ دیکھتے ہیں کہ میرا نام لیتا ہے یا نہیں، میری تعریف کرتا ہے یا نہیں، مجھے سراہتا ہے یا نہیں، میرا قصیدہ کہتا ہے یا نہیں، باقی ساری چیزوں پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اور پھر ہم سارے عقیدت کے گلدستوں میں تیاری میں لگے رہتے ہیں، ہر کام کر کے ہم اگر یہ گلدستہ پیش کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا تشیع کا حق ادا کر دیا۔ عزیز من، نہج البلاغہ میں ایک سے زیادہ مرتبہ امیر المومنین نے یہ گلدستے پھینک دیے، یہ نہیں چاہیے مجھے۔ ایک شخص نے امیر المومنین کی تعریف کی، امیر المومنین نے فرمایا کہ جو تیری زبان پر ہے میں وہ بھی نہیں ہوں، اور جو تیرے دل میں ہے میں وہ بھی نہیں ہوں۔ چونکہ زبان سے مجھے حد سے بڑھا کر پیش کر رہا ہے، میں ایسا نہیں ہوں، اور چونکہ دل میں جو مجھے سمجھ رہا ہے کہ علی مثلا سادہ شخصیت ہیں، میں ان کو اس چاپلوسی سے فریب دے کے، امیر المومنین فرمایا میں وہ سادہ بھی نہیں ہوں جو تو دل میں سمجھ رہا ہے، اور میں وہ خوشامد پسند بھی نہیں ہوں جو تو زبان سے کہہ رہا ہے۔ دونوں غلط فہمیاں ہیں تیری، یعنی یہ جو گلدستہ مجھے پیش کر رہا ہے مجھے فریب دینے کے لیے، یہ پھینک دیا، یہ نہیں چاہیے مجھے۔ آپ عقیدت رکھیں، عقیدت ضروری ہے، محبت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک مماثلت بھی ضروری ہے۔ وہ امیر المومنین کی عملی زندگی بھی ضروری ہے، وہ عملی راستہ جو امیر المومنین کا ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اور آج تشیع کو یہ مظاہرہ کرنا باقی ہے، ہم ابھی تک یہ کام نہیں کر پائے۔ پاکستان کا تشیع علی کی سیرت عمل کر کے، عملی شکل بنا کر دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکا، علی کی سیرت کی جھلک ہم نہیں دکھا سکے۔ یہ ضروری ہے۔ روز شہادت امیر المومنین جہاں پر ہم غمگسار ہیں و سوگوار ہیں امیر المومنین کے لیے، وہاں یہ پہلو رہتا ہے، کم از کم علی کے سوگ میں علی کی سیرت کا کوئی ایسا نمونہ پیش کر دیں، نہ کہ امیر المومنین کی عزا کے نام پر بھی شریعت خدا کو پائمال کریں، روزہ کھائیں، واجب کا مذاق اڑائیں، شریعت کا دھجیاں اڑائیں، اور پھر یہ کہیں کہ یہ سوگ ہے، یہ عقیدت ہے امیر المومنین کی۔ یہ اگر ڈیمانسٹریٹ کیا تو پھر تو لوگوں کو حق بنتا ہے کہ وہ سب کچھ کہیں پھر آپ کے بارے میں۔ لیکن جب آپ حق علی، تقوی علی، عدالت علی، صلابت علی، استقامت علی، صبر علی میدان میں لا کر آئیں گے قومی سطح پر، اس کو آ کر اگر پیش کریں تو پھر پتہ چلے گا کہ امیر المومنین کی شخصیت کیا تھی اور امیر المومنین کا پیروکار شیعہ کیا ہوتا ہے۔